جی سر بتائیے گا جو جی سب سے پہلے تو میں بڑی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن لانچ ہوا ہے رات کو. متی اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے, ثاقب بشیر صاحب کو حراست میں لے کے اب چھوڑ دیا گیا ہے, اور شاکر اوان جو لاہور سے ہمارے دوست ہیں ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, اور صحافت کوئی جرم نہیں ہے. جرنلزم از ناٹ اے کرائم. اس لیے صحافیوں کو فوری طور اس ملک میں نہ کسی یونیفارم کی کوئی عزت رہی ہے, نہ کسی پروفیشن کی کوئی عزت رہی ہے. وکیل ہیں تو ان کو چیمبرز سے گھس کے اٹھا رہے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں ان کو دفتروں میں گھس کے اٹھا رہے ہیں. ایک بالکل ایسے ماحول بنا دیا جیسے پتہ نہیں ہم کوئی نارتھ کوریا میں یا نازی جرمنی میں رہ رہے ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور پاکستان کو ہم کدھر سے کدھر لے گئے. تو اللہ ہی ہم پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نظام سے جان چھڑا سکیں اور جمہوریت کی طرف واپس آ سکیں. سر آپ نے کچھ دیر جو پہلے معاملہ ہے, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ جیسے ہوا ہے, جو اسلام آباد میں جو فائرنگ کی گئی مظاہرین کے اوپر, جس طریقے سے یہاں پہ جو ہیں وہ لاشیں گری ہیں, اب تک تقریباً 8 لوگوں کی تو کنفرم ہے نا, 8 کا نمبر بھی بہت بڑا نمبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو تحریک انصاف کے طرف سے ہر لیڈر اپنا نمبر دے جا رہا ہے. یہ اس طرح کی سیریس اور سنجیدہ جو باتیں ہیں اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. پہلے آپ نے حکمت عملی میں سنجیدگی نہیں دکھائی ہے, کوئی سمجھ نہیں. پہلے میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو خود تحریک چلانی تھی 9 فروری کو آپ نے چلانی تھی. اس کے بعد الائنس نہیں بنایا JUI جماعت اسلامی GDA کے ساتھ. جب تک الائنس نہیں بنتا, بے نظیر بھٹو جب حکومت سے جاتی تھی تو پہلے ہفتے ہی نوابزادہ نصر اللہ کے پاس جا کے وہ الائنس کی بات کرتی تھی. سو تحریک انصاف میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک مشاورت کے ساتھ, اور پاکستان کے لوگوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے اس وقت تحریک انصاف. سو یہ ہم اس کو اس طرح سے غیر سنجیدہ پالیسیز کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. سو جو بھی ان کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر اس وقت تنقید ہو رہی ہے اس میں کافی وزن ہے, اور میری نظر میں وہ ایک سانس لیں. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایشوز ہو جاتے ہیں, کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں کبھی آپ نیچے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر سانس لیں اور سوچیں کہ غلطیاں کہاں ہیں, اور صرف ہر وقت جو ہے وہ ایک سوار رہنا اور تنقید کے اوپر, ہر شخص کے اوپر تنقید, ہر ایک کے اوپر تنقید, یہ بھی مناسب نہیں ہے. سو میرا خیال ہے تھوڑی دیر ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق پھر آگے چلنے کی ضرورت ہے. میری نظر میں اس وقت یہ جو یہاں پہ جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کی ایک کمپریہنسو لسٹ جاری کریں, اور اس کے بعد اس کی اگلی اسٹریٹجی جو ہے وہ اناؤنس کریں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ساتھ اپنے ڈائلاگ اوپن کریں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی آپ نے آگے چلنا ہے. آپ کوئی مریخ پہ نہیں رہ رہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بہرحال آپ نے ڈائلاگ کھولنا ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کی تھوڑی ساری روایت شروع کریں. سر حکمت عمل میں کس کی ناکامی دیکھتے ہیں, علی امین گنڈا پور یا بشرا بی بی, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اب الزامات لگائے جا رہے ہیں. سر دیکھیں, ایک آدمی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ حکمت عملی تقریباً 2 دن پہلے تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. جس طرح سے خصوصاً بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا, گوہر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا. سو مجھے نہیں پتا کہ بریک ڈاؤن کیسے ہو گیا. لگ تو رہا تھا کہ کافی معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے ہیں, اور اصل میں 2 دن پہلے تو لگ رہا تھا کہ معاملات قریب پہنچ گئے ہیں, لیکن پھر دونوں طرف سے ہی ایگو کے اوپر بیسکلی بات اڑی ہوئی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے, آپ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیں گے. بھئی تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں, ساری پارٹی تو آپ نے پہلے ہی ختم کر دی تھی, سارے لوگوں کو ختم کر دیا. اب عمران خان ہے. عمران خان چاہے آپ PTI کے اوپر ہاتھ رکھ دیں یا جس پارٹی پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ پارٹی ہے, اور عمران خان کو آپ اس طرح سے تو مائنس نہیں کر سکتے پاکستان کی پالیٹکس سے. مائنس عمران خان پاکستان کی سیاست اس وقت ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان 2/3 عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سو یہ احمقانہ باتیں ہیں. اب بھی مذاکرات کے ذریعے ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں جو طاقتور حلقے ہیں, حکومت ہے, یہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی ہے, مطلب یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہٹلر پاکستانیوں سے مخاطب ہے.
آپ دیکھیں اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مار دو، کر دو، کرش کر دو، یہ کر دو. 2 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گولیاں آپ نے مار لیں، تشدد آپ نے کر لیا، لوگوں کو جیلوں میں آپ نے رکھ لیا. بھائی نہیں مائنس ہو رہا ہے عمران خان. اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے چلیں اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. براہ راست بات چیت کریں، ٹمپریچر نیچے لائیں اور پاکستان کو سانس لینے دیں، پاکستانیوں کو سانس لینے دیں. کتنی دیر آپ سانس بند کر کے رکھیں گے؟ آخر میں قوم جو ہے وہ پھٹ پڑے گی. ٹھیک ہے یہ 2 سال کوئی زندگی نہیں ہوتی قوموں کی، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے لازماً جو ہے وہ اس کو بتانا ہے کہ 2 سال میں وہ لمحہ آ گیا ہے کہ لوگ پھٹ پڑے ہیں. اب آپ اس سے کتنی جلدی اور آگے کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تیز نہ بھاگیں کہ آپ گر پڑیں. تحریک انصاف پاکستان بننے کے کہا جا رہا ہے کہ کچھ چانسز ہیں اور کوئی نئی جماعت اور لیڈرشپ میں سے لوگ الگ کر دیے کوئی جائیں گے. حیثیت ہی نہیں. لیڈر کون ہے پی ٹی آئی کا؟ ایک لیڈر ہے عمران خان، وہ جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ لیڈر ہوگا. یہ ایسی باتیں ہیں. آئی پی پی بنا کے بھی سبق نہیں لے لیا. تھینک یو.